ہارمونز کی پیچیدہ بیماریوں میں مبتلا سینکڑوں مریض جان بچانے والی متعلقہ ادویات کی عدم دستیابی کے باعث آہستہ آہستہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ خاص طور سے بچوں میں پائی جانے والی CAH اور ایڈیسن نامی پیچیدہ بیماری کے علاج کے لیے دستیاب دو اہم ادویات ہائیڈروکورٹیزون اور فلورین کورٹیزون مارکیٹ سے غائب ہو گئی ہیں، جس کے باعث مریض اور معالج دونوں پریشان ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق ان دونوں درآمدی ادویات کا کوئی متبادل بھی موجود نہیں۔ مختلف بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ کم ہوتی ہیں، بہت زیادہ عام نہیں ہیں، ان کی میڈیسن ہمارے پاس شارٹ ہے۔ ہمارے پاس کنجینیٹل ایڈرینل ہائپرپلیزیا ہے، ایڈیسنز ڈیزیز ہے، ایک اور ذرا ریئر قسم کی بیماری ہے ایڈرینل ہائپرپلیزیا کنجینیٹا اور ایل گروو سنڈروم۔ ان کی دوائیاں جو ایک ہی چیز یوز ہوتی ہے ہائیڈروکورٹیزون اور فلورین ایف، یہ شارٹ رہتی ہیں۔ اور اس دوائی کا یہ ہے کہ یہ WHO یا جو UNO ہے یا WHO ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہمارا دنیا کا ادارہ ہے، اس میں یہ اسینشل میڈیسن یا ضروری ادویات کی لسٹ میں یہ موجود ہے ہائیڈروکورٹیزون اور فلورین ایف۔ 1.5 سال سے ہم اس پہ کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ کی ڈرگ اتھارٹی ہوتی ہے اس میں اپلائی کیا ہوا ہے کہ ان دوائیوں کو رجسٹر کیا جائے تاکہ اس کی اویلیبلٹی میں کوئی مریضوں کے لیے مسئلہ نہ ہو سکے۔ ڈرگ اینڈ فارما ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ مقامی دواسازی کو فروغ دینے کے لیے حکومت درآمدات میں کمی لا رہی ہے، جس کے باعث ضروری ادویات کی کمی ہو رہی ہے۔ یہ وزارت نے کچھ بیرونی دباؤ اور پوری دنیا کی طرف سے عالمی پابندیوں کی وجہ سے پاکستان میں ڈسکنٹینیو کرنا شروع کر دیا ہے، تو بنیادی طور سے اس وجہ سے وہ دوائیاں مارکیٹ سے غائب ہو گئی ہیں۔ وافر مقدار میں اسٹاک ختم ہو چکا، اب مارکیٹ میں مریض پریشان ہیں جن کے خون میں وہ دوائی شامل ہو چکی ہے۔ منسٹری کے فارمولے کے تحت جو میڈیسن باہر سے آپ لاتے ہیں اس کو 5 یا 6 7 سال کا ٹائم دیا گیا ہے، اس میں لکھ دیا گیا ہے کہ اس کے بعد آپ نے یہی مینوفیکچر کرنی پڑی ہوگی، تو اس طرح سے امپورٹ پہ دار و مدار کم ہو رہا ہے، مینوفیکچرنگ پہ زیادہ ہو رہا ہے۔ صرف کراچی میں قائم قومی ادارہ برائے امراض اطفال میں ہارمون کی مختلف بیماریوں میں مبتلا 400 مریض رجسٹرڈ ہیں، جن کی جان بچانے کے لیے ان ادویات کی فوری فراہمی ضروری ہے۔ کیمرامین محمد علی کے ساتھ سید ذیشان احمد، ڈان نیوز، کراچی۔